الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز سے پہلے جو علماء کرام نے شرطیں بیان کی ہیں، یعنی جو نماز سے پہلے نماز کے فرض ہیں، نماز کے بغیر کے، ان کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ بندے کا جسم جو ہے یہ پاک ہو، اور اس کے بعد جو لباس ہے بندے کا وہ بھی پاک ہو۔ اب اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں بندہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ اس کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ ستر عورت، یعنی بندے کا جو ستر ہے، جو پردہ ہے، وہ بھی ڈھانپا ہوا ہو، چھپا ہوا ہو۔ اب بھئی مرد ہے تو مرد کا ستر کیا ہے، عورت ہے تو اس کا ستر کیا ہے، اس کو شریعت نے بیان کیا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر ہے، اتنا ڈھانپنا بامر مجبوری یہ ضروری ہے۔ جس وقت کپڑا اتنا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو تو اتنا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر کپڑا مکمل ہے تو پورا جسم ڈھانپا ہوا ہو، جس طرح لباس اور یہ وغیرہ ہیں۔ اب جو عورت ہے اس کا جو ستر ہے، سوائے 2 ہاتھوں کے اور اس چہرے کے اور 2 قدموں کے، باقی سارے کا سارا جسم عورت کا جو ہے یہ اس کا ستر ہے، پردہ ہے، عورت ہے۔ یہ جو مرد کا ستر ہے یا عورت کا، اس میں سے چوتھائی حصہ اگر نماز میں باہر ہو یا چوتھائی سے زیادہ، تو اس کی نماز کامل اور مکمل نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے اگر عورت جو ہے اس کے 3 حصے بال کے جو ہیں وہ دوپٹے سے باہر ہیں تو عورت کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو بال ہیں عورت کے یہ بھی اس کا ستر ہے۔ اور اس کی اور شرط یہ ہے کہ وقت ہو، اور شرط یہ ہے کہ نیت کا ہونا، اور آخری 7ویں شرط جو بیان کی ہے، فرض جو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قبلہ کی طرف رخ ہو، بندے کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ تو گویا کہ یہ نماز کے بغیر کے فرائض ہیں، یہ 7 ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے، ایک ان میں سے ہو گیا لباس کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا۔ ستر عورت جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر ہے، اور عورت سوا 2 ہاتھ اور چہرے اور 2 قدموں کے باقی ساری کی ساری ستر ہے۔ اگر کوئی حصہ ان میں سے باہر 3 حصے یا چوتھائی سے زیادہ آ گیا تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح مرد کا اگر ستر اتنا حصہ باہر ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ باقی وقت کا ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا اور نیت کا ہونا یہ بھی شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔